اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں عقائد مکتب اہل بیت یا عقائد تشیع کے حوالے سے ایک سلسلہ وار دروس یا گفتگو کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جس کتاب کا انتخاب ہے وہ حضرت آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آموزش عقائد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عقائد کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور عقائد کس طرح سے ہماری زندگی میں اساسی اور بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، ہماری فردی زندگی میں، ہماری اجتماعی زندگی میں، اور ہمارے تمام تعلقات میں، ہمارے تمام اعمال میں، ہماری تمام نیتوں میں، ہماری تمام افکار میں۔ اور اسی طرح سے ان عقائد کو حاصل، جب یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، تو ان عقائد کو حاصل کرتے وقت کس کے بیان کردہ عقائد کو ہم حاصل کر رہے ہیں اور کس سے ہم عقائد کو سمجھ رہے ہیں، یہ بھی انتہائی مہم ہے۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ عقائد کے حوالے سے کچھ دروس ہوں کہ جو آپ عزیزان محترم کی خدمت میں بیان کیے جائیں، اور کتاب کا انتخاب بھی آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب کا انتخاب کیا گیا کہ آیت اللہ مصباح یزدی کی شخصیت جس طرح سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کہ جنہیں رہبر معظم انقلاب نے اس دور کا مطہری زمان کہا، اور جنہیں رہبر معظم انقلاب نے استاد فکر کہا۔ آیت اللہ مصباح یزدی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے انقلاب اسلامی کے بعد، حتیٰ کچھ عرصہ انقلاب اسلامی سے پہلے بھی، دین مبین اسلام، دین ناب محمدی، بالخصوص مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع کو پوری دنیا کے سامنے عقلی بنیادوں پر اور عقلی دلیلوں، محکم ادلہ کے ساتھ، آرگومنٹس کے ساتھ پیش کرنے کی ایک انتہائی بہترین اور موفق کوشش فرمائی۔ حضرت آیت اللہ مصباح یزدی نے بالخصوص فلسفہ اور کلام کے اندر، عقائد کی بحثوں کے اندر، عقلی بحثوں کے اندر شہرۂ آفاق نظریات بیان فرمائے۔ چونکہ آپ علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے شاگرد تھے، آپ اپنے زمانے کے ایک عالم اسلام کے بہت بڑے فیلسوف تھے اور بہت بڑے متکلم تھے، علم کلام اور علم عقائد کے ماہر تھے، اور اسی طرح سے آپ ایک برجستہ مفسر قرآن تھے کہ آپ کی تفسیر موضوعی اس بات پر شاہد اور دلیل ہے کہ جس طرح سے، جس جہت سے آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ فرمایا، بقول ہمارے بعض اساتذہ کے بقول کہ جو آیت اللہ مصباح یزدی کے شاگرد ہیں، کہ آیت اللہ مصباح یزدی نے اس تفسیر کو لکھنے سے پہلے مختلف جہات سے 500 مرتبہ قرآن مجید کا مطالعہ فرمایا، اور پھر مختلف جہات سے قرآن مجید کی تفسیر موضوعی لکھی کہ جس میں اخلاق در قرآن، اقتصاد در قرآن، اسی طرح سے حقوق و سیاست در قرآن، جامعہ اور تاریخ در قرآن، اس طرح کے نئے موضوعات کو ڈسکس فرمایا۔ لہٰذا انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم کس کتاب کا اور کس صاحب کتاب کا انتخاب کرتے ہیں۔ آیت اللہ مصباح یزدی کی 2 اہم ترین کتابیں جو حوزہ علمیہ قوم کے اندر اور باقی جگہوں پر حوزات علمیہ کے اندر نصاب میں شامل ہیں، ایک آموزش فلسفہ ہے اور ایک آموزش عقائد ہے۔ آموزش فلسفہ میں آپ نے جو ہے وہ اس جہان کے بارے میں، ہستی شناسی کے بارے میں جو حقائق کے حوالے سے گفتگو کی فلسفے میں، وہ ایک انتہائی مرتب اور منظم اور منطقی کتاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء فلسفہ میں بولے ہیں، انہوں نے درس دیے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب اس لیے حوزے میں نصاب کا حصہ ہے کیونکہ آپ نے انتہائی منطقی، انتہائی خوبصورت اور گویا، یعنی انتہائی سلیس اور سادہ زبان میں ان کو بیان کیا۔ اسی طرح سے آموزش عقائد ایک انتہائی اہم کتاب، اگرچہ حوزے میں بعض دوسری کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں بحثیں انتہائی منظم اور مرتب ہیں، بحثوں کے درمیان ایک منطقی ربط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں عقائد مکتب اہل بیت یا عقائد تشیع کو بیان کرتے ہوئے اس کی عقلی بنیادوں کو بہت زیادہ محکم اور واضح اور خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں ہم سلسلہ عقائد میں اسی کتاب پر اکتفا کریں گے، اور ہماری بنا بھی جو ہے وہ اختصار پہ ہے کہ ہم مختصراً بیان کریں، اور صرف اس کتاب کے اندر جو مطالب موجود ہیں جنہیں آیت اللہ مصباح یزدی نے بیان فرمایا ہے، صرف انہی کو بیان کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے اندر اگر کوئی پیچیدگی یا کوئی ایسی چیز ہے جو بیان کے قابل ہے تو اسے بیان کرنے کی کوشش کریں، اور دوسری کتابوں یا تفصیلی ابحاث کی طرف نہ جائیں۔ انشاءاللہ خداوند متعال نے توفیق دی تو ہم اسی پلیٹ
افہام سے عقائد کے ایک تفصیلی سلسلے کو بھی عرض کریں گے کہ جس میں مختلف بیانات، مختلف ادلہ اور دوسرے مکاتب کے اعتراضات اور ان کے جوابات کو بھی عرض کیا جائے گا۔ جہاں تک بات ہے اس کتاب کی، تو یہ کتاب 60 درسوں پر مشتمل ہے کتاب کے اندر، اور وہ 60 درس جو ہیں وہ مجموعی طور پر، کلی طور پر 3 بڑی فصلوں میں منقسم ہیں، 3 بڑی فصلوں میں تقسیم ہے۔ سب سے پہلی فصل جو ہے وہ خدا شناسی کی فصل ہے، جس کے اندر جو بحثیں ہیں سب سے پہلے چند درسوں میں خود دین کے حوالے سے بحثیں ہیں کہ دین کیا ہوتا ہے اور دین کے بارے میں ہم گفتگو کیوں کریں اور انسان دین کو کیوں اختیار کرتا ہے، اس طرح کی بحثیں۔ اور پھر 5ویں درس سے شناخت خدا کی بحث چلتی ہے کہ خدا کو کس طرح سے پہچانا جائے، خدا کو کیوں پہچانا جائے، اور پھر جو ہے وہ ساری بحثیں خداوند متعال کے متعلق، خدا کی ذات کے متعلق، خدا کی صفات کے متعلق اور خدا کے عدل کے متعلق اور اس طرح کی ساری بحثیں۔ اور پھر دوسری جو فصل ہے وہ فصل ہے رہنما شناسی کے عنوان سے۔ رہنما شناسی کی فصل میں انبیاء اور ائمہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی، یعنی دوسرے الفاظ میں جو اسلام اور قرآن اور خدا کے نزدیک جو انسانیت کے رہنما اور رہبر اور لیڈرز ہیں اور جو حجج الہی ہیں، خدا کی حجتیں ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں یا ائمہ اور امام ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور بعثت انبیاء کے حوالے سے، اس کے فلسفے کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، معجزے اور اعجاز کے حوالے سے، اسی طرح سے انبیاء کی عصمت کے حوالے سے، ان کے علم کے حوالے سے، ائمہ اہل بیت کی عصمت اور علم کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ تیسرا جو حصہ ہے اس کا نام فارسی میں اس فصل کا نام فرجام شناسی ہے، جس سے مراد معاد ہے، قیامت ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے قیامت کے حوالے سے ہے کہ قیامت ضروری ہے یا قیامت ہوگی، اس کے اوپر دلیل کیا ہے، ہمارے پاس عقلی دلیل کیا ہے، قرآن قیامت کے بارے میں کیا کہتا ہے، قیامت ہوگی کس طرح سے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، کس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ انسان جو ہے وہ مبعوث ہوں گے، انہیں کس طرح سے حشر و نشر کیا جائے گا، جزا و سزا کس طرح سے، انسان کے اعمال کا اس کی جزا اور سزا کے ساتھ دقیقاً اور حقیقت میں کیا رابطہ ہے، اسی طرح سے شفاعت کا فلسفہ کیا ہے اور شفاعت کی حقیقت کیا ہے، اور جنت اور جہنم کی حقیقت کیا ہے۔ اس طرح کی بہت سی دلچسپ اور خوبصورت بحثیں کہ ان تمام ابحاث کے درمیان آیت اللہ مصباح یزدی کا ایک ان کی جو خصوصیت ہے اور ان کا ایک خاصہ ہے، وہ اس کتاب میں بھی نظر یہ آتا ہے کہ ہر بحث کے آخر میں تقریباً انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس بحث کے حوالے سے اگر کوئی شبہہ ہے، کوئی اعتراض ہے یا کوئی ایک ایسی جو ہے وہ الجھن ہے عام طور پر جوانوں کے اذہان میں، تو اس کا جواب دے دیں۔ لہٰذا اس کتاب کے اندر آپ کو مجموعی طور پر سینکڑوں شبہات کا جواب بھی ملتا ہے، جو کہ معاشرے میں، چاہے وہ مشرقی معاشرے ہوں چاہے وہ مغربی معاشرے ہوں، ان معاشروں میں وہ شبہات موجود ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختصراً اس کتاب کے دروس کو عرض کریں اس طرح سے کہ جس طرح سے آیت اللہ مصباح یزدی فرمانا چاہ رہے ہیں۔ پوری کوشش کریں کہ ان نکات کی طرف جن کی طرف وہ اشارہ فرما رہے ہیں، ان نکات کو آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلے درس سے پہلے درس میں ہم کتاب کے وارد ہوں گے اور آپ کی خدمت میں پہلے درس کے مطالب کو عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔